وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد انه اواب صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین اکرام، سلسلہ قصص النبیین قدم بقدم میں ایک مرتبہ پھر میں آپ سے مخاطب ہوں۔ گزشتہ نشست میں ہم نے حضرت ایوب علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا تھا کہ حضرت ایوب علیہ السلام ایک بیماری کے اندر مبتلا ہو گئے تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر یہ بیماری بطور آزمائش کے تھی، تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کے اندر صبر کیا، اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا، اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی کی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس حالت کے اندر شکوہ نہیں کیا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام جب اس بیماری میں مبتلا ہو گئے تو گھر والوں نے چھوڑ دیا، رشتہ داروں نے چھوڑ دیا، عزیز و اقارب نے چھوڑ دیا، علاقے کے لوگوں نے چھوڑ دیا، فقط حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی جو وفادار تھیں وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ تھیں۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی دن کو وہ کام کرتی تھیں اور رات کو شام کو اپنے شوہر کی خدمت کرتی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اس بیماری کے اندر صبر کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صبر کرنے کی وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو دوبارہ وہ تمام نعمتیں عطا فرما دی تھیں جو اس بیماری سے پہلے تھیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد تھی، مال تھا، لیکن بیماری کی وجہ سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا تھا۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دعا پر، یعنی حضرت ایوب علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ یا اللہ مجھے بیماری نے چھوا ہے، تو ارحم الراحمین ہے، تو مہربانی فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں تم کھڑے ہو تو اپنی ایڑی مارو، اس سے چشمہ نکلے گا، پانی کا چشمہ، تو وہ پانی پیو بھی صحیح اور اس سے نہاؤ بھی صحیح۔ نہانے سے بہر کی بیماری ختم ہوگی، پینے سے اندر کی بیماری ختم ہوگی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے ایسے کیا جس سے حضرت ایوب علیہ السلام کی وہ بیماری ختم ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو فراوانی عطا فرمائی، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورۃ انبیاء میں بھی ذکر فرمایا فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ، کہ ہم نے ایوب علیہ السلام کی بات کو سنا اور ہم نے ایوب علیہ السلام کی بیماری دور کی، اور ہم نے ان کو اولاد کی فراوانی عطا فرمائی، پہلے سے بھی زیادہ اولاد، بیٹے، پوتے عطا فرمائے، اور یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ اور عبادت کرنے والوں کے لیے یہ ایک سبق بھی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو انعامات سے نوازتے ہیں، جس طرح حضرت ایوب علیہ السلام کو نوازا۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کو جس وقت اللہ تعالیٰ نے آرام دے دیا، صحت عطا فرما دی، تو ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹڈیوں کا جھنڈ جو کہ سونے کی ٹڈیاں تھیں وہ ان کے اوپر آ گرا، تو یہ مٹھیاں بھر بھر کے ان کو لینے لگے، اپنے دامن میں ڈالنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ ایوب، ہم نے آپ کو اس مال سے مستغنی نہیں کیا تھا؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یا اللہ تو نے مجھے مال سے مستغنی کیا، لیکن یہ آپ کی طرف سے رحمت ہے اور برکت ہے، میں اس کو حاصل کر رہا ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایسے حضرت ایوب علیہ السلام کے اوپر نعمتوں کی بارش فرمائی۔ ایک واقعہ یہ بھی پیش آ گیا کہ جب حضرت ایوب علیہ السلام مشکل میں تھے، حضرت ایوب علیہ السلام بیماری میں مبتلا تھے، تو حضرت ایوب علیہ السلام کی وفادار جو بیوی تھیں، جو ہر وقت اسی فکر میں رہتی تھیں کہ حضرت ایوب علیہ السلام کو صحت مل جائے، حضرت ایوب علیہ السلام کو آرام آ جائے، تو شیطان نے موقع پا کر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی
کے پاس آیا اور آ کر اس نے کہا کہ میں آپ کے شوہر کا علاج کرتا ہوں، اگر وہ ٹھیک ہو گئے تو ان کو اتنا کہنا پڑے گا کہ یہ فلاں طبیب نے میرا علاج کیا ہے اور میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ یہ الفاظ ایسے تھے جو حضرت ایوب علیہ السلام کو اچھے نہیں لگے، جس سے شرک کی بو آ رہی تھی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیوی کے اوپر غصے ہوئے اور غصے ہو کر فرمایا کہ میں جب ٹھیک ہو جاؤں گا، اس بیماری سے اللہ تعالیٰ مجھے نجات دے دیں گے، میں تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو نے اس شیطان کو کیوں نہیں سمجھا؟ تو نے اس بات کو کیوں نہیں سمجھا؟ مجھے آ کر تو نے کیوں کہا؟ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ قسم اٹھا لی اور اللہ تعالیٰ نے بعد میں حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی، تو اب یہ ایک معاملہ سامنے آ گیا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی قسم پوری کرنی تھی، اس لیے کہ ان کی شریعت کے اندر قسم کا کفارہ نہیں ہوتا تھا، قسم پوری کرنی ہوتی تھی۔ اب ذہن میں یہ بات آئی، دل اس بات کو جو ہے نا تسلیم ہی نہیں کر رہا کہ میں 100 کوڑے ماروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیوی وفادار ہیں، ساری مشکل حالات کے اندر میرے ساتھ رہیں، میرا ساتھ دیا، تو کیسے میں 100 کوڑے ماروں؟ تو اللہ تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک ترکیب بتلائی کہ فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِب بِهِ وَلَا تَحْنَثْ، کہ تنکوں کا جھاڑو کے جو تنکے ہوتے ہیں، یہ 100 تنکے لے لو، اس سے ایک مٹھا بن جائے گا، تو وہ ایک مرتبہ اپنی بیوی کو مارو، تم حانث نہیں ہوگے اور تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ اور آگے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ قسم کا طریقہ بتلانے کے بعد فرمایا اِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا۔ حضرت ایوب علیہ السلام بڑے صبر کرنے والے تھے، نعم العبد، بہت ہی اچھے بندے تھے، اِنَّهُ اواب، وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے تھے۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے سے ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ انسان کے اوپر اگر مشکلات آتی ہیں، انسان کے اوپر اگر مصیبتیں آتی ہیں، انسان کے اوپر اگر پریشانیاں آتی ہیں، تو اپنے رب سے رجوع کرے اور صبر کرے، اس لیے کہ مشکلات یہ انسان کے اوپر آتی ہیں، لیکن انسان اگر صبر کرے اور اپنے رب سے رجوع کرے تو اللہ تعالیٰ ضرور اس کا بدلہ اس کو عطا فرماتے ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے اوپر آزمائش ہے، تو وہ دعا بھی نہیں کرتے تھے۔ بیوی کہتی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کر لو، اللہ تعالیٰ اس بیماری سے نجات عطا فرما دیں گے، تو فرماتے اللہ تعالیٰ نے ایک لمبی عمر عطا فرمائی۔ اگر اس عمر میں سے کچھ حصہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے ایک امتحان لیا ہے، ایک آزمائش ڈالی ہے، تو ہمیں اس آزمائش کے اندر، اس امتحان کے اندر کامیاب ہونا چاہیے۔ تو دعا نہیں کرتے، لیکن چونکہ انسان ہے وہ اپنے رب سے رجوع اس نے کرنا ہی ہے، تو اس وجہ سے حضرت ایوب علیہ السلام کو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی پڑی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے دعا کی تو فوراً اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا جواب دیا، اور جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو اس بیماری سے نجات عطا فرمائی۔ تو انسان قرآن مجید سے اگر سبق حاصل کرتا ہے، انبیاء علیہم السلام کے قصے ان سے بھی سبق حاصل کرتا ہے، تو یہی کہ انسان اپنے رب سے اپنا تعلق مضبوط بنائے۔ اللہ تعالیٰ سے جب تعلق انسان کا مضبوط ہوتا ہے، پھر آزمائش آ بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ صبر کی توفیق دے دیتے ہیں۔ پھر آزمائش آ بھی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس آزمائش کے اندر کامیابی عطا فرما دیتے ہیں۔ تو کامیابی کے لیے یہ بات ضروری ہے، کامیاب ہونے کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ اپنے رب سے تعلق کو انسان مضبوط بنائے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف فرمائی۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام اس کے بعد پھر زندہ رہے۔ 93 سال کی عمر کے اندر حضرت ایوب علیہ السلام کی وفات ہوئی، اور حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے حومل کو اپنا جانشین بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت ایوب علیہ السلام کے اس قصے سے کچھ سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اگر کوئی مشکل آ جائے تو اپنی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔
وَكُلًّا نَّقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ